حدیث کے بارے میں کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہی خواب میں تھی. کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو موقع ابن عباس سے مروی ہے یہ معراج کے موقع کا بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا اس موقع پر آپ کو یہ دکھایا گیا. تو دونوں اوپینینز موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمام انسانیت کی گرینڈ گیدرنگ کو دکھایا گیا، یعنی روز محشر کا دن جو تھا وہ رسول اللہ کو دکھایا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ معراج جو ہے اس میں رسول اللہ کو نہ صرف ساتوں آسمان کا سفر کرایا گیا تھا بلکہ آپ کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی انفارمیشن اور جنتیوں اور دوزخیوں کے بارے میں بھی جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی بتا دی گئی تھیں، تاکہ آپ زمین پر جا کے اپنی امت کو یہ بات بتا دیں کہ کون کون سے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل نہ کر کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیتا ہے، اور کون سے احکامات ایسے ہیں جن پر چل کے جبکہ اللہ نے منع کیا ہے انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء کو اور انسانیت کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کے فالوورز ہیں. اور جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں اس میں آتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء کے ساتھ، میجورٹی انبیاء کے ساتھ جو ان کے فالوورز تھے ان کی تعداد 10 سے کم تھی. کہتے ہیں کسی کے ساتھ جو فالوور تھے وہ 3 تھے، کسی کے ساتھ فالوور 4 تھے، کسی کے ساتھ 5 تھے، کسی کے ساتھ 9 تھے، میکسیمم 10 فالوورز تھے. اور کوئی ایسے بھی انبیاء تھے جن کو فالو کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ جو بھی نمبر آف لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے انبیاء کے ساتھ دیکھے جو ان کے فالوورز تھے، ان کے علاوہ رسول اللہ کہتے ہیں باقی ساری اس نبی کی قوم جہنم میں گرا دی گئی. جیسے جس نبی کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی فالوور نہیں تھا، ان کی پوری قوم کو جہنم میں گرا دیا گیا. وہ اکیلے جو تھے وہ تنہا کھڑے ہوئے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنی رسول کی بات نہیں مانی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کو دکھایا گیا. یعنی کس کو دکھایا گیا؟ مسلمان امت کو دکھایا گیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ ہورائزن کے اوپر دیکھیے، یعنی سر اٹھا کر دیکھیے. تو آپ کو دکھایا گیا کہ پورے ہورائزن پر آپ کی امت، آپ کے فالوورز موجود ہیں. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی دوسری طرف دیکھیے، دوسرے ہورائزن کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جو تھی وہ موجود تھی. اور ان دونوں ہورائزنز کے بعد آپ کو مسلمانوں کی ہی ایک کیٹیگری دکھائی گئی جس کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 بتائی، کہ آپ نے 70,000 کا ایک گروپ اپنے ان جو ہورائزن پر امت دیکھی تھی اس کے علاوہ دیکھا. یعنی مسلمانوں میں سے 70,000 کو الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بھی آپ کے امتی ہیں، اور جو آپ ہورائزن پر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے فالوورز ہیں. یہ جو 70,000 کا گروپ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمبر بتا دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر یہ الفاظ مزید آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے کہا کہ میرے امت کے اس نمبر کو بڑھا دیجئے. آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ ان 70,000 میں اضافہ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادنی، اللہ نے اس کو بڑھا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بڑھایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کتنے ٹوٹل کتنے تھے پہلے؟ 70,000. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے ساتھ، ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. یعنی ہر 1,000 کے ساتھ تو تقریباً 4 ملین کا فگر بن جائے گا، 4,900,000 کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے جن کو بغیر مشکل کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امن سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. فرشتے ان کے لیے سواریاں تیار کیے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. فرشتے ان کے لیے سواریاں تیار کیے ہوں گے اور ان کو امن کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا جنت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کے اوپر بات مکمل نہیں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّ 3 handsful from the handful of my Lord. یعنی مزید اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے ہاتھوں میں سے 3 اور ہاتھ بھر بھر کے دے گا. اب اللہ کا ہاتھ بھرنا کیا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مزید ایکسپلین نہیں کیا، آپ نے خاموشی فرمائی. یعنی ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس امت کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، یاد رکھیں
جو کوشش کرتا ہے اور جو ایک دفعہ اس راستے پہ آ گیا، کوشش کرتا ہے پھر پاؤں پھسل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے پھر گر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے 10 قدم آگے جاتا ہے، ایک فرنٹ سے بیک لیش آتا ہے اور اس کے بعد 4 قدم اور پیچھے جاتا ہے، وہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کو ایسے لوگوں پر بہت پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ کو دل سے قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرا کوشش کر رہا ہے، اس نے زندگی میں مجھ سے امید نہیں چھوڑی، اس نے زندگی میں اپنے آپ کو نیکیوں سے دور نہیں کر لیا پرماننٹ بیسس پر. بخاری کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب. اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ہم الذین، ان میں وہ لوگ ہوں گے، اور پھر آپ نے 3 ان کی صفات بتائیں. لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 70,000 لوگوں کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ یسترقون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کسی سے دم یا رقیہ نہیں کرائیں گے. دوسرا آپ نے کہا وَيَتَطَيَّرُونَ، یہ بیڈ اومنز نہیں لیں گے. بیڈ اومنز کا مطلب کسی نمبر کو ان لکی نہیں سمجھیں گے، کسی رنگ کو مثال کے طور پر ان لکی نہیں سمجھیں گے، کسی اوکیزن کو، کسی دن کو منحوس نہیں سمجھیں گے، کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھیں گے. اور ہم مسلمانوں کا کیا کہنا کہ ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر بہت عام ہے. اگر پڑھے لکھے مسلمانوں نے کرنا چھوڑ دیا تو آپ کا ایک بڑا طبقہ جو آپ کا لوور مڈل کلاس سے لے کے جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن طبقوں کے اندر آتا ہے، وہ سب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، اس وقت یقیناً وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں، لیکن یہ دور جاہلیت کی ہی امینڈمنٹس تھے جو یہاں تک پہنچے اور مسلمان اب تک اس کو کرتے ہیں. دور جاہلیت کے ریمننٹس ہیں جو یہاں تک آ رہے ہیں. دور جاہلیت میں عرب کے معاشرے میں سفر کا مہینہ جو تھا، سفر اصل میں صفر سے بنا ہے. صفر سے، صفر کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ زیرو. اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ اپنی ماسیوں سے پوچھے گا، آپ کو بتائیں گے. سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. وہ خالی کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو دور جاہلیت کے عرب تھے وہ اس مہینے میں لوٹ مار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے آگے پیچھے جو تھے وہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے، اس میں وہ لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے. تو سفر کے مہینے میں وہ لوٹ مار کے لیے نکلا کرتے تھے. جب لوٹ مار کے لیے مرد نکلا کرتے تھے تو گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، ایک وجہ یہ تھی. دوسرا، جب گھر خالی ہوتے تھے اور لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے، جنگ و جدال کے لیے نکلتے تھے، تو جنگ و جدال میں تو قتل بھی ہوتے ہیں، تو لوگ مرتے بہت زیادہ تھے. جب لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں، ڈاکو بن کے لوٹا کرتے تھے، اس برابر سے مقابلہ ہوتا تھا، تو لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا. جب لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا اور واپس پیچھے لاشیں آیا کرتی تھیں، تو مردوں کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہمارے گھر خالی ہو گئے. یہ اب تب سے چلا آ رہا ہے سفر کا مہینہ، جس کے اوپر نحوس ہونے کا، منحوس ہونے کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ ان 70,000 میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے کبھی بیڈ اومنز نہیں لیے ہوں گے، جو تہمت جو ہیں وہ سپرسٹیشنز لینے والے نہیں ہوں گے، جن کے اندر وہم جو ہے وہ نہیں ہوگا، توہم پرستی جن کے اندر نہیں ہوگی، جو کسی وقت کو انلکی یا کسی رنگ کو انلکی یا کسی پتھر کو انلکی نہیں سمجھیں گے. پتھروں کو بھی اپنے لیے ان لکی سمجھنا یہ بیڈ اومنز لینے کے برابر ہے. خواتین کہتی ہیں ہمیں فیروزہ سوٹ نہیں کرتا. فیروزہ سوٹ نہیں کرتا. کبھی کسی خاتون کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا؟ ڈائمنڈ بھی تو پتھر ہے. ڈائمنڈ کیا ہے؟ کبھی کوئی خاتون آپ کو یہ نہیں کہتی ہوئی ملیں گی مجھے ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا، مجھے گولڈ سوٹ نہیں کرتا. کوئی خاتون آپ کو نہیں ملیں گی اس میٹل کو، گولڈ کو کہتے ہوئے مجھے جو ہے وہ گولڈ سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا میری شادی کے موقع پہ میرے سسرال والے مجھے امیٹیشن دے دیں. کوئی بھی عورت آپ کو یہ کہتی ہوئی نہیں ملتی. یہ سب اصل میں پیچھے سے روٹس میں، کلچر میں وہ پیگن ریلیجن، وہ دور جاہلیت ہوتا ہے. تو یاد رکھیں اگر آج کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہم کسی دن کو، ہم کسی نمبر کو، ہم کسی وقت کو، ہم کسی مہینے کو، ہم کسی رنگ کو اگر منحوس سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی جڑ کے اندر کہیں نہ کہیں شرک موجود ہے. اور شرک اتنی ہی باریکی سے پینیٹریٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہے. اس کو صرف وہ پہچان سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا فرقان فٹ ہوگا، ایمان کا کرائٹیرین فٹ ہوگا، جو ایمان اپنے دل میں بھرپور رکھے گا. اور اللہ کے رسول نے مثال دی تھی کہ شرک کی مثال کیسے ہے. کہا اندھیری رات، پچ ڈارک، اور کالا پہاڑ، اور کالے پہاڑ کے اوپر کالی چینٹی. نظر آئے گی کسی کو؟ نہیں نظر آ سکتی نا. اللہ کے رسول نے کہا تھا شرک بھی اتنی ہی سوئفٹلی زندگیوں کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے.
تو اتنا ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ اپنا پروٹیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ قرآن اور احادیث سے جڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اور میں اپنا بچاؤ شرک سے کر سکیں. اور پھر یہ شرک الٹیمیٹلی انسان کو بیڈ اومنس کی طرف لے کر جاتا ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے اللہ پر پورا توکل کریں گے، پورا بھروسہ اللہ پر. ڈاکٹر اسرار ایک بات کہا کرتے تھے جو بہت ہی اپیلنگ بات لگتی ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ کی جیب میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنی آگے آنے والی 50 سال زندگی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپ بڑے آرام سے گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے پاس 50 سال زندگی آرام سے گزر جائے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے توکل اللہ پر نہیں ہے. توکل کس پر ہے؟ اس پیسے پر ہے. کہتے ہیں جیب میں پیسہ نہ ہو اور آپ کا پھر توکل اللہ پر ہو کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ نے تو ایک رینگنے والے کیڑے کا بھی رزق اپنے ذمہ لیا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ اللہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھے رزق سے دور نہیں کر سکتا، جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. یہ توکل کا لفظ سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلٹی میں لانا اس کے لیے آپ کو بہت اسٹرانگ نروس چاہیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 خوبیاں بتائیں کہ وہ کسی سے دم نہیں کرائیں گے، بیڈ اومنز نہیں لیں گے، اور اللہ پر توکل کریں گے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو کسی سے دم نہیں کرائیں گے، رقیہ نہیں کرائیں گے، یہ اتنا جو جملہ ہے یہ شاید اس حدیث کے اندر ایڈیشن ہے. بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایڈیشن ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا حصہ ہے. جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اس حدیث کا حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رقیہ کرنا یا دم کرنا منع نہیں ہے، کروانے کی بات ہو رہی ہے. انفیکٹ کروانا بھی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیں. کسی سے رقیہ کروانا، کسی سے دم کرانا حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو اس کی مثال اسکالرز کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. لبید ابن عاصم تھا یہودی جس نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے خود کسی سے نہیں کہا کہ مجھ پر دم کر دو یا مجھ پر رقیہ کر دو. اللہ کے رسول نے کسی انسان سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر رقیہ کیا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کیا. تو اس بیسس پر اسکالرز کہتے ہیں نمبر 1 اللہ کے رسول نے کیونکہ کسی سے رقیہ کرنے کا نہیں کہا، اسی لیے یہاں پر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کیونکہ ان کا توکل بہت زیادہ ہوگا اللہ پر، تو یہ خود ہی رقیہ کریں گے، خود رقیہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوگا کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. یہ خود پڑھیں گے، اور رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ سورت پڑھنے کے بعد، مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر بلو کریں، اتنا کہ آپ کا جو اسپٹ ہے ہلکا سا وہ آپ کے ہاتھوں پر آئے اور اپنے جسم پر پھیر لیجئے. تو ایک یہ لوگ جو ہیں خود دم کرنے والے ہوں گے، خود رقیہ کرنے والے ہوں گے، کسی سے کرائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی. لیکن اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کہ دیکھیں آپ پر یہ بیماری ہے، میں آپ پر دم کر دوں، تو آپ اس کو منع نہ کریں، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے رقیہ کیا تھا. صحیح سمجھ آ گیا؟ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر خوبی بتائی گئی ہے لا یسترقون کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خود جو ہیں کسی کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہم پر دم کر دیا جائے. خود ریگولر اپنی عبادات کریں گے اور اللہ سے اپنی پروٹیکشن کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے اور اللہ ہی پر ان کا پورے کا پورا توکل ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے.